بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی سپیڈ کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر مفتی عبدالقوی صاحب کی مختلف نوعیتوں کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اور اس قسم کے اسکینڈل کی زد میں وہ تقریباً ایک عرصہ سے کسی نہ کسی شکل میں بالواسطہ بلا واسطہ اپنی مرضی سے یا دنیاوی خواہش کے پیش نظر یا دنیاوی حرص کے پیش نظر یا کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت یا ان کی اپنی خواہش کے تحت ہر وہ صورت جو بھی صورت وہ اختیار کریں یا وہ جو بھی عذر پیش کریں یا ڈٹائی کے ساتھ اس کے بارے میں سازش قرار دیں یا اپنی مرضی قرار دیں، ایک بات تو واضح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو سمجھ لیجئے کہ یہ میرے نفس کا فطور ہے۔ پوری دنیا کے اندر، خصوصاً بالخصوص پاکستان کے اندر، عالم اسلام کے اندر، ہر خاص اور عام شخص جب اس ویڈیو کو جو مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ مختلف قسم کی عورتوں کی شکل میں ویڈیو وائرل ہوتی ہے، وہ زبان وائرل ہوتی ہے، وہ لینگویج وائرل ہوتی ہے، وہ فحش گفتگو وائرل ہوتی ہے، تو عام سا عام شخص بھی العیاذ والباللہ کہتا ہے، اور علماء حق تو ان کی گردنیں اور ان کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ کام کون کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ کام ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کا خاندان علمی خاندان ہے، جس کے خاندان کے اندر علمی لحاظ سے بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، اور خود ان کی اپنی بہت بڑی درگاہ ہے، عرصہ دراز سے ان کی درگاہ ہے، اور وہ خود مفتی کہلواتے ہیں۔ عبدالقوی اتنا خوبصورت نام ہے، نہ انہوں نے لاج رکھی مفتی کی، نہ لاج رکھی عبدالقوی نام کی۔ پھر ان کا جو حلیہ ہے جس میں وہ قراقلی پہنتے ہیں، خوبصورت ان کی داڑھی مبارک ہے، شیروانی پہن کر، اور ایسا لباس جو کہ معاشرے کے اندر شریف النفس شریف الطبع لوگ پہنتے ہیں، اس لباس کے ذریعے اگر وہ فحاشی والی گفتگو کرتے ہیں، عریانی والی گفتگو کرتے ہیں، لغویات والی گفتگو کرتے ہیں، حرام چیزوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے اوپر اپنے آرگومنٹ دیتے ہیں، اپنے نکات پیش کرتے ہیں، اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر سوائے العیاذ والباللہ کہنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ مفتی عبدالقوی کے اس قدم سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، قطعاً یہ غلط ہے۔ مفتی عبدالقوی کے اس عمل سے اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کا ایسی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید نے بارہا دفعہ کہہ دیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے داموں مت فروخت کرو، میری نشانیوں کو تھوڑے داموں مت فروخت کرو۔ اور یہ آیات کو فروخت کرنے کی مانند ہے، تعویلات غلط کر کے اور غلط قسم کے مسئلے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب اب بھی توبہ کا وقت ہے، توبہ کیجئے۔ آپ بہک گئے ہیں، آپ بھٹک گئے ہیں، آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ بھٹکنے والا راستہ ہے، اور یہ راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں ہے۔ آپ اس فحاشی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنی اقدار کو دیکھیں، اپنے تشخص کو دیکھیں، اپنی مذہبی تشخص کو دیکھیں۔ خدا کے لیے
آپ کے اس عمل سے بڑے بڑے علماء کی گردنیں جھک گئی ہیں، ان کی آنکھیں جھک گئی ہیں۔ آپ پاکستان کے مقتدر اداروں میں ایک ممبر کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ ان خواتین کے اندر یا ان جیسی خواتین کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ کتنی کی دنیا آپ کما لیں گے؟ کتنا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پیسہ کما لیں گے؟ کتنی کا آپ کو شناخت چاہیے؟ اصل شناخت تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اصل عزت تو وہ ہے جو عزت اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اصل مقام اور مرتبہ تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے ضرور پڑھی ہوئی ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ پھر سنیے، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس نہج سے نیچے نہ گرائیں کہ کتے سے بھی بدتر آپ ہو جائیں اور ہر شخص آپ کو در در کہتا رہے۔ اب بھی وقت ہے توبہ کریں، اب بھی وقت ہے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں اور ان فحاشی اور عریانی والی حرکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور دنیا تو آپ نے خراب کر لی، کہیں آپ کی عاقبت بھی خراب نہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اب اس زمانے کے اندر ایسے علماء سو کے لیے فٹ ہو رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ممبر و محرابوں پر اس طرح ڈانس کریں گے جس طرح بندر ناچتے ہیں۔ کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا کہ ممبر اور محراب کے وارث جو ہیں بندروں کی طرح اپنا کردار کو ادا کر رہے ہیں اور بندروں کی طرح ناچ اور کود رہے ہیں؟ جس ممبر اور محراب کے تم وارث ہو وہ ممبر اور محراب تمہارا نہیں ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر اس کی لاج اور اس کی عزت نہیں رکھ سکتے تو اس ممبر اور محراب کو چھوڑ دو۔ اس حلیے کو جس حلیے کے ساتھ دنیا کے سامنے آپ پیش ہو وہ حلیہ چینج کر دو۔ اپنی ٹوپی کراکلی اتار دو، اپنی شیروانی اتار دو، جائیں پینٹ کوٹ پہنے اور اپنی ریش معذرت کے ساتھ اپنی ریش مبارک ختم کر دو اور ایک دنیا دار انسان بن کر جیسے مرضی چلتے رہو۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ یہ بڑے بڑے شہر، بلڈنگیں، عمارتیں، یہ آپ کو ورطہ حیرت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا مال ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہے جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیوں اپنے آپ کو نہیں بدل رہے؟ کیوں اپنے آپ کو نہیں بدل رہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت نہیں آپ نے پڑھی؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ اس کو بدلتا ہی نہیں جب تک کوئی خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اچھے بلے ہو کر آپ نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اور علمی حلقوں کے اندر، تحقیقی حلقوں کے اندر، تخلیقی حلقوں کے اندر، مدارس کے حلقوں کے اندر، طلاب کے حلقوں کے اندر آپ ان کو کیا درس دے رہے ہیں؟ ان طلاب کو جو اس وقت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے اور قال قال رسول اللہ علیہ وسلم کے درس سن بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ آج ان مدارس اور جامعات اور مساجد کے اندر آپ کے سکینڈل کی گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے ان کے درسیات کو خراب کر دیا ہے۔ آپ ان کے لیے مذاق کا خیز ایک مسخرہ بن چکے ہیں، آپ ایک بہروپیہ بن چکے ہیں۔ خدا کے لیے بینگ مسلم، بینگ طالب علم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یا تو اگر اس راستے کو آپ نے چن لیا ہے، دنیا کے اس راستے کو، فحاشی اور عریانی کے اس راستے کو چن لیا ہے اور آپ نے اسی راستے پر چلنا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا جو حلیہ ہے، جس سے اسلامی جھلک نظر آتی ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، یہ کوئی خاص آدمی ہے، یہ مسلمانوں کا کوئی رہنما ہے، یہ ممبر اور محراب کے وارثوں میں شامل ہے، تو پھر اس حلیے کو چینج کر دیں، جائیں جو کچھ دنیا کر رہی ہے اسی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو رب کریم، رب رحیم معاف فرمانے والا ہے۔ میں تو یہی گزارش کروں گا کہ توبہ کریں، چھوڑ دیجئے اس دنیا کی ظاہری جو چمک ہے، زینت ہے، زبائش ہے، اس کو ترک کر دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔
اس میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا حضرت، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اس میں پھر وہ تماچے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جس نے آپ کو تماچا مارا، جس فاحشہ عورت نے آپ کو تماچا مارا، اسے جب آپ کی داڑھی پر تماچا مارا تو آپ سوچئے وہ تماچا کہاں لگا ہے۔ اسے جب آپ کی ٹوپی اتار کر اپنے سر پر رکھی یا نیچے رکھی تو سوچئے اس نے تماچا کس کو مارا۔ اس نے جب آپ کے گریبان کو پکڑا تو سوچئے اس نے کون سا گریبان پکڑا۔ آپ ایک نمائندہ تھے، آپ کی ایک شناخت اور پہچان تھی، آپ نے اس نمائندگی اور شناخت اور پہچان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ مفتی صاحب، مفتی عبدالقوی صاحب، بہت خوبصورت نام ہے آپ کا اور بہت خوبصورت لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر دیے، لیکن اپنے نفس کی وجہ سے، اس نفس شہوت کی وجہ سے، اس نفس فتور کی وجہ سے، اس نفس امارہ کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے۔ خدا کے لیے توبہ کر لے، خدا کے لیے توبہ کر دے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ آپ ظاہری بھی کریں اور باطنی بھی کریں، اپنی جلوت اور خلوت کو ایک کر لیں۔ مت بھاگے میڈیا کے اندر، میڈیا کے لیے کہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں، مت بھاگے، مت بھاگے۔ یہ آپ کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پھینک رہا ہے، یہ آپ کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پھینک رہا ہے، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہر شخص آپ کو تھوکنا پسند کرے گا۔ تو پھر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پھر ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ آئے سنبھلے، اپنے آپ کو سنبھالنے، آپ کے قدم لڑکھڑا گئے ہیں، آپ کے قدموں میں لغزش آ چکی ہے، ان کے اندر استقامت لائیں، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اس پر قائم ہو جائیں، خدا کے لیے اس پر قائم ہو جائیں، اور اس دنیا کو در کر کے دنیا کو پھینک دیں اور توبہ کر لیں، اور انفرادی اور اجتماعی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور ندامت کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کا کفارہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔